شاہ صاحب بہت سے لوگ جو ہیں وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم پہ کالا جادو ہو گیا، اور عاملین حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ پہ کالا جادو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے گا اور اس کے اوپر اتنا بڑا خرچہ جو ہے وہ آپ کا آئے گا، تو آپ اگر اس کی کاٹ کروانا چاہتے ہیں تو بس اس خرچے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں اور یہ ہمیں ہینڈ اوور کریں، تو اس کے بعد ہم آپ کو اس کالے جادو سے نجات دلا دیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسٹرالوجی کی پریکٹس کرتے ہیں، کیا اسٹرالوجی کے اندر بھی کوئی ایسا میکنزم موجود ہے جس سے آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے؟ کالے جادو کے حوالے سے ڈیلی میری پریکٹس میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی میرے پاس کوئی پرابلم آتی ہے تو 90% کیسز میں یہ ہوتا ہے، خواتین و حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں شخص نے کہا ہم پہ جادو ہو گیا، اس وجہ سے ہم اس پرابلم کا شکار ہیں۔ اسٹرالوجی کے اندر جادو، نظر بد، حسد، مشکل، مصیبت، ان ساری چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان جس پرابلم یا سچویشن سے گزر رہا ہے، پلانٹس کی روشنی کے اندر وہ کس فیز سے گزر رہا ہے، اور جادو ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے کہ انسان جب اپنے ایمان کے پست ترین طبقے یا لیول پہ چلا جاتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ آپ ذائچے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایول قوتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اثر انداز ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا انسان خود مختار جو ہے وہ خود اتنا ویک اور کمزور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی کہنے کے اوپر وہ اس قسم کی باتوں میں آ جائے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اللہ سے ہی رجوع کیا تھا۔ قرآن پاک، قرآن عظیم کو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن جب آپ کسی سے بھی بڑے بزرگ سے کہیں نا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کسی سے کوئی نصیحت لیں جو کہ قرآن ایک معجزہ ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک ہدایت کر دیں، کوئی ایک نصیحت کر دیں۔ اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب کہ جس کا اختتام ہوتا ہے من الجنۃ والناس کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ ان تمام وسوسوں سے محفوظ رہیں، چاہے وہ جنات کے ہوں خواہ وہ انسانوں کے ہوں۔ تو یہ جو ورڈ ہے نا وسوسہ، یہ جو ورڈ ہے شرانگیزی، کہ انسان ان وسوسوں کو کئی دفعہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دی ہے، میرے پہ کسی نے نظر بد، نظر برحق ہے، لگتی ہے، ماں بھی بچے کو پیار سے دیکھے تو لگ جاتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ صاحب ذائچہ وہ اپنے روحانی اعتبار سے کتنا کمزور ہے یا کتنا ویک ہے، وہ اس کے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اور ذائچے کے اندر بالکل اس کی ریمیڈیز ملتی ہیں۔ میرا چونکہ تعلق ایک روحانی خانوادے سے بھی ہے، قرآن حکیم کے اندر بھی ہمیں اس کی بہت ساری ایسی ریمیڈیز ملتی ہیں، صدقات ہیں۔ بینگ اے مسلم ہم ان پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں کہ اس کے لیے آپ کوئی لاکھوں کروڑوں یا ہزاروں روپے آپ لگا دیں اور اس چیز سے آپ نکل نہ پائیں۔ کوئی مذائقہ نہیں، آپ سورہ ناس پڑھیں، آپ چاروں کھل پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، اور متعدد قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جادو کی نوعیت کیا ہے، آپ کی پرابلم کی نوعیت کیا ہے، کہ آپ جس مصیبت سے گزر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کتنی ڈوز یا کتنی انٹینسٹی کی کوئی چیز لینی ہے، تو اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے اندر۔